بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرین ناظرین، درس نمبر 1396 اور آج سورۃ النور کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولولا اور کیوں نہیں، اذ جب، سمعتموه تم نے اسے سنا، قلتم کیا تم نے، ما یکونو لائق نہیں، لنا ہمارے لیے، یعنی قل تم کہا تم نے، ہوتا ما یکونو لائق نہیں، لنا ہمارے لیے، ان نتکلم کہ ہم کلام کریں، بہذا اس بات کے ساتھ، سبحانک تو پاک ہے اے اللہ، ھذا بہتان یہ تو بہتان ہے، عظیم بہت بڑا، یعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ ان تعودو کہ تم اس سے تم دوبارہ کرو، لمثلہ اس جیسی بات، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، ویبین اللہ اور اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی اپنی آیتیں، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایع نہیں، لائق نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب تم نے اس تہمت والی بات کو سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں لائق نہیں کہ ایسی بات زبان پر لے آئیں۔ دوسری بات، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ تیسری بات، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ چوتھی بات، اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، سورۃ النور کی متعدد آیات سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان گھڑا گیا تھا، اس بہتان پر سرزنش کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، مفصل انداز میں، واضح انداز میں کھول کھول کر حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، ام المومنین پر، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا کی ممتاز پاک باز عفیفہ خاتون پر جب تہمت والی بات آئی تھی، تمہاری کانوں پر پڑی تھی، تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہم اس بارے میں ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم ان چھوٹی زبانوں سے ایسی بات کوئی زبان سے لے آئیں؟ کہنا تھا عزت میں، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم بہتان جیسی یہ بات، تہمت والی یہ بات، اتنی زہریلی بات ہم اپنی زبان سے، اور اتنی خطرناک بات ہم اپنی زبان سے نکالیں جو ہمارے ایمان کو سلب کر دے۔ سبحان، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ آپ پاک ہیں، ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پر جو تہمت والی بات آئی ہے اور بہتان لگایا گیا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے،
کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ زوجہ رسول ام المومنین امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ سے اس قسم کا معاملہ سرزد ہو نہیں سکتا. تمہیں کہنا چاہیے تھا, تمہیں نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے, یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اگر واقعی تم مومن ہو, تمہارے دل کے اندر ایمان اگر ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس قسم کی حرکت آئندہ دوبارہ کبھی تم سے سرزد نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے, یعدکم اللہ کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, کہ کبھی بھی اس جیسی حرکت تم دوبارہ نہ کرو. ان کو تم مومنین, اگر تم مومن ہو. اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر ایمان تمہارے دل میں ہو اور پھر تم ایسی پاک باز خاتون پر تہمت لگاتے ہو تو تمہارا ایمان ختم ہو سکتا ہے. اس لیے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہو, اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کی بقا تم چاہتے ہو, تو تمہارے لیے لازم ہے کہ ایسے موقع پر تم دفاع کرو اور تہمت والی باتوں میں تعاون مت کرو ان نالائقوں اور شریروں کی باتوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی آیتیں, اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, چھپ چھپانے کی, مجمل طور پر بولنے کی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے بندوں کو صاف صاف طور پر احکامات, اپنی آیتیں, اپنے احکامات نازل کرتے ہیں, مثالیں دے کر, واقعہ سمجھا کر, مختلف انداز میں بار بار بتاتے ہیں. اور واللہ علیم حکیم, اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے, ہر ایک کی حقیقت سے کا علم اللہ کو ہے, وہ حکمت والے ہیں, اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کسی بھی معاملے میں بہتان اور تہمت کا معاملہ ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم سبق حاصل کریں اس واقعے سے, اور کسی پر بھی کسی قسم کا بہتان لگانا, تہمت لگانا, خامخواہ بدگمان ہو جانا, اور کسی کے محض کہہ دینے کی وجہ سے اس کی بات میں بات ملا دینا, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے, اور بالخصوص عورتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ کسی کے بارے میں اٹھا کر اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتی ہیں, جبکہ اگر کوئی وہ پاک باز عورت ہو اور ہم نے اس کو تہمت لگائی, اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بے آبرو ہو گئی, تو اللہ کے ہاں تم مجرم ہو, گناہ کبیرہ کرنے والے ہو, اس کا حق مارنے والے ہو جس کے اوپر تہمت لگائی گئی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.